القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ جو یتوفون، فوت کر لیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں۔ یہ بندہ فوت ہو گیا، بیوی اس کی پیچھے رہ گئی، وہ بیوہ ہو گئی۔ اب یہ عورت کب تک انتظار کرے؟ انتظار کا مطلب یہ ہے، یعنی کب تک یہ سوگ منائے، اور سوگ منانے کے بعد یہ پھر کیا دوسرا نکاح کہیں کر سکتی ہے؟ یہ سوگ منانے کا جو وقت ہے، یہ اصل میں ایک انتظار ہے کس کا، کہ جو یہ سوگ کا وقت ختم ہوگا پھر آگے میرے لیے کوئی راہیں کھلتی ہیں اور میں پھر کہیں نکاح کر سکتی ہوں یا کوئی رشتہ اس کے لیے آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ایسی عورتوں کو کہا گیا ہے کہ جن کے خاوند فوت ہو جائیں اور وہ خود بیوہ ہو جائیں تو یتربصن، اب وہ دوسرے نکاح کے لیے انتظار کریں۔ یتربصن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلدی نہ کریں، انتظار کریں دوسرے نکاح کے لیے۔ بِأَنفُسِهِنَّ، اور وہ انتظار میں رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کو، 4 اشہر و10، 4 مہینے اور 10 دن۔ تو 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منائیں گی۔ یعنی اس سوگ کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ وہ اچھے کپڑے پہنیں گی، نہ میک اپ کریں گی، نہ اپنے بالوں کو سنواریں گی۔ سنوارنے کا مطلب یہ کہ ذرا تھوڑا سا کنگھی کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، یہ بھی نہ کریں گی، خوشبو بھی نہیں لگائیں گی۔ جو محفلیں ہیں جہاں خوشیاں ہوتی ہیں، ان خوشیوں میں بھی اپنے آپ کو لے تو جا سکتی ہیں مگر بنا سنوار کے نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے لائلٹی جو ہے عورت کی اپنے خاوند کے لیے، اور اس کو جو دکھ ہے اپنے خاوند کی جدائی کا، اس کی ایک لمٹ اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے کہ بس 4 مہینے 10 دن تک یہ عورت دوسرے نکاح کا سوچے ہی نہ، اور اپنے آپ کو بنائے سنوارے بھی نہ، اپنا سوگ منائے۔ اس کا اظہار زیادہ سے زیادہ وہ 4 مہینے 10 دن تک کر سکتی ہے۔ عام بندہ فوت ہو جائے تو سب کے لیے کتنے دن ہیں؟ 3 دن ہیں بس۔ لیکن یہ بندہ وہ ہے جو خاوند ہے عورت کا، اس کے لیے بس یہی ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ انتظار کرے۔ انتظار کا مطلب یعنی دوسرے نکاح کے لیے اپنے آپ کو ابھی تیار نہ کرے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ایک صورت وہ بھی ہے کہ کوئی عورت تھی، اس کا خاوند گم ہو گیا۔ یہ طلاق کی یا مر جانے کی صورتیں تو اللہ نے بتا دی، لیکن ایک عورت وہ ہے جس کا خاوند گم ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا، اس کا کیا کیا جائے؟ وہ کب تک انتظار کرے؟ رپورٹ لکھوائی ہے، پولیس نے بڑا تلاش کیا ہے، اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے، اخباروں میں بھی اشتہارات دے دی ہیں، میڈیا پہ بھی آ گیا، بندے کا پتہ نہیں چل رہا، بڑا تلاش کیا ہے، کب تک وہ عورت انتظار کرے؟ تو اس بارے میں بھی فقہاء کرام، چونکہ یہ مسئلہ زیادہ واضح نہیں تھا اور نبی علیہ السلام کے دور میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور نہ ہی قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے، کوئی ریئر ایک کیس ہو سکتا ہے، تو اس لیے جو عام کیسز ہیں نا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے۔ لیکن کوئی ریئر کیسز ہوں تو ایسی صورت میں قرآن مجید کی نصوص اور احادیث کی ٹیکسٹ یہ سامنے رکھ کے پھر علماء وہیں سے ڈیڈیوس کر کے وہ مسائل بتا دیتے ہیں۔ تو یہ گنجائش دین میں، یہ فلیکسیبلٹی ہے۔ تو یہاں پر پھر یہی ہے کہ کچھ علماء نے کہا کہ یہ عورت جو ہے وہ 4 سال تک انتظار کرے زیادہ سے زیادہ، اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔
کچھ اور علماء ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ایسی عورت جو ہے وہ 90 سال انتظار کرے، کچھ نے 99 سال بھی کہا ہے۔ تو 4 سال ہوں 90 سال ہوں، بہرحال ہر ایک کی ایک اپنی ایک اجتہادی سوچ ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اجتہادی سوچ ہے۔ کیونکہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، بس 4 سال ٹھیک ہے، اور 4 سال کے بعد وہ شادی کر لے۔ اب 4 سال میں کوئی بندہ کہیں قید ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، کسی نے پکڑا کمرے میں لاک کر دیا، اب دنیا تلاش ساری چھان ماری ہے، پتہ نہیں، لیکن ہے وہ ساتھ والے گھر میں، اور بیسمنٹ میں اس کو بند کیا ہوا ہے۔ اب وہ 4 سال نہیں گزر جاتے، 10 سال بھی گزر جاتے ہیں، 25 سال بھی گزر جاتے ہیں۔ پڑھتے نہیں آپ اخبارات میں، ایسے کیسز کئی آئے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے کچھ علماء نے اس بارے میں بڑی احتیاط سے یہ کہہ دیا کہ 90 سال، اور کچھ نے کہا 4 سال، کوئی دوسرا فتویٰ بھی آیا تیسرا کہ 99 سال۔ تو یہ سب احتیاط کے مسئلے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ اس کا کوئی مذاق ہم اڑائیں، دھیان کرے گا، کیونکہ بعض اوقات یہی ہوتا ہے جب ان مسائل کو ہم پڑھتے ہیں نا تو ہنسی آتی ہے، کوئی یہ کیا ہے، یہ کیسا مسئلہ ہے کہ 90 سال کے بعد یہ ہوگا کہ وہ پھر وہ عورت جو ہے نا پھر عدت گزارے گی، پھر اس کے بعد وہ کہیں شادی کرنا چاہے تو کر لے۔ اب بندہ سوچتا ہے 90 سال کی عمر میں وہ کہاں شادی کرے گی یار، وہ ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے۔ اس عالم نے، جس فقیہ نے یہ فتویٰ بتایا نا، وہ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا کچھ گھوم رہا تھا، کون سی احتیاطی تدابیر آ رہی تھی، کون کیا کچھ سوچ رہا تھا۔ تو اس لیے یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو یعنی ہم احترام کریں، ان کا اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کا مذاق اڑائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہرحال یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمارے الحمدللہ ہمارے دور میں کچھ علماء ایسے ہیں جو معتدل ہیں، اور بعض مسائل میں معتدل ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ 99 سال کا یا 90 سال کا اگر ہم حکم دے دیں اپنے بزرگ امام کی فقاہت فقہ کی روشنی میں تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو لہذا ہم کیا کرتے ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں کہ احناف کے ہاں یہ مسئلہ ہے 90 سال یا 99 سال کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ تو ہمارے دور میں کچھ علماء احناف کے جو علماء ہیں انہوں نے جب اس مسئلے کو پڑھا تو انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے مجبوری ہے کہ اس مسئلے میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ پر عمل نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں کہ ہم امام مالک کا جو فتویٰ ہے اس پر عمل کریں، اور وہ ہے زیادہ سے زیادہ 4 سال۔ 4 سال کے بعد ڈکلیئر کر دیا جائے گا کہ اس کا خامند فوت ہو گیا ہے، اور پھر اس عورت کو اس کا کہیں اور نکاح کر دیا جائے، جب نکاح ہو جائے بے شک اس کا خامند بعد میں آ جائے، بس وہ نکاح ختم۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو اس رائے کو بھی بہرحال اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آخر ہمارے جو علماء ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس مسئلے کا حل نہیں ہے، دوسرے فقیہ نے کہا ہے اور وہ زیادہ بہتر حل ہے، تو ہم اس کو لے لیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی خدا نخواستہ بندہ کوئی باغی ہو جاتا ہے اپنے مسلک کا یا اپنے امام کا؟ نہیں، معتدل رائے یہی ہے کہ جہاں کوئی مسئلے کا حل نظر آتا ہے بندہ وہیں لے لے، اسی کو لے لے۔ تو اس طرح یہ جو مسئلہ ہے، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے اس مسئلے کو اپنی ایک کتاب میں ذکر کیا، اور وہ فرماتے ہیں گو ہماری کتابوں میں یہ مسئلہ یوں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ 90 سال عورت انتظار کرے، مگر ہم مجبور ہیں کہ ہم نہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے 4 سال کا، ہم اس پہ عمل کریں، اور ہمارا فتویٰ اب اسی پہ ہے۔ تو بہت ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو یہ مسئلہ الگ ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انتظار کی بات جب آئی ہے نا تو میں اس لیے بات یہ کی ہے۔ تو یہاں اب یہ ہے کہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنی عدت گزارے گی۔ اب اس عدت میں وہ کہیں بھی
ضرورت کے مطابق اگر بہت ضرورت ہو تو کہیں آ جا سکتی ہے، مگر رات اس نے اپنے خاوند کے گھر میں ہی گزارنی ہے. یہ دھیان کرنا ہے. رہے گی وہاں جہاں اس کا خاوند فوت ہوا ہے، جو اپنا گھر ہے اسی میں رہے گی، اس گھر کو نہیں چھوڑے گی. تو 4 مہینے 10 دن جب گزر جائیں، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، یعنی ان کے 4 مہینے 10 دن مکمل ہو جائیں، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر. تم پر سے مراد کون ہے؟ یعنی اس عورت کے جو والی وارث ہیں، باپ ہے، بہن، بھائی ہیں، بڑے چچا ہیں، ماموں ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چونکہ تم ولی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. فی ما فعلنا، اس میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف، معروف طریقے سے. یعنی اپنی ذات کے بارے میں اگر کوئی بھلے طریقے سے وہ کوئی راہ نکالیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں. مراد یہ کہ اگر وہ عورت 4 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد اپنا میک اپ کرتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے، اس کا کوئی رشتہ آتا ہے یا وہ خود کوئی تجویز کرتی ہے، تو معروف طریقے سے. معروف سے مراد یہ کہ میرا بھی دل کرتا ہے میں شادی کر لوں، یا فلاں کا رشتہ آیا ہے میں سوچ رہی ہوں، یا بنتی سنورتی ہے. تو یہ بننا سنورنا یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ میں ضرورت مند ہوں، میں شادی کرنا چاہتی ہوں. تو یہ اگر معروف طریقے سے، یہ نہیں کہ پبلکلی لوگوں میں جا کے اپنے میک اپ کو شو کرے، دیکھیے جی میں تو دوبارہ تیار ہوں، یہ غلط طریقے ہے. تو غلط طریقے نہیں، معروف، جو سوسائٹی میں دین جس کو اچھا سمجھتا ہے اس کے دائرے میں رہ کے وہ اپنی ذات کے بارے میں کچھ بھی کریں تو جو ولی ہیں عورت کے وہ اس کو برا نہ سمجھیں، اور یہ بھی نہ سمجھیں یہ گناہ کا کام ہے، یا یہ بھی نہ سمجھیں کہ وہ یہ کر رہی ہے فرض ہمارا بنتا ہے ہم کیوں نہیں روک رہے، ہم گناہ گار ہو رہے ہیں. نہیں، فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس کی جو تم کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے. عورت کو بھی بتا دیا، اور جو اس کے ولی ہیں ان کو بھی اللہ فرما رہا ہے کہ تم بھی جو اس عورت کے بارے میں غلط سوچتے ہو یا شیطانی وسوسے تمہارے دماغوں میں آتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے. ٹھیک. تو یہ مسئلہ بھی یوں حل ہو گیا. اب ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ولا جناح علیکم، اور نہیں کوئی گناہ تم پر مسلمانوں، یہ ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر فی ما، اس میں جو عرضتم، اشارہ کرو تم، بھی ساتھ جس کے، من خطبۃ النساء، پیغام نکاح سے. خطبہ کہتے ہیں پیغام نکاح کو. ایک ہوتا ہے خطبہ، ٹھیک ہے، خطبہ کیا ہوتا ہے؟ لیکچر ہوتا ہے. اور خطبہ یہ کیا ہوتا ہے؟ پیغام نکاح. النسائی، عورتوں کے، او یا اکنن تم، چھپائے رکھو تم، فی انفسکم، اپنے نفسوں میں. علم اللہ، جانتا ہے اللہ، انکم، بے شک تم، ستذکرونہن، تم ضرور یاد کرو گے، ذکر کرو گے ان کا، ولیکن، اور لیکن، لا تواعدوہن، نہ تم وعدہ لو ان سے، سرن، چھپ کر، الا، مگر، ان تقولو، یہ کہ تم کہو، قولا، بات، معروفہ، بھلی. ولا تعزموا، اور نہ تم پختہ کرو، عزم کرو، عقدۃ النکاح، عقد کا نکاح کے، حتی یبلغ الکتاب، حتیٰ کہ پہنچ جائے مقررہ میعاد، اجلہ، اپنی مدت کو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما، اسے جو، فی انفسکم، تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ، بس ڈرو اس سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بہت بخشنے والا ہے، حلیم، بہت بردبار ہے. یہاں اب یہ بتایا کہ جو عورت بیوہ ہو گئی، اس نے مدت گزار لی، وہ ہو
یا کوئی اور لڑکی ہو، اس کے بارے میں اتنا بتایا کہ دیکھو دھیان کرو کہ کسی سے بھی شادی تم نے کرنی ہو تو پیغام نکاح کے ذریعے سے کرو، یا نکاح کا پیغام اشاروں کنایوں سے دے دو، میرا ارادہ ہے میں شادی کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بیوہ عورت کہیں بالفرض کہیں بیٹھی ہے کسی گھر میں، یہ بندہ گیا ہے وہاں، وہ رشتہ دار ہے اور وہاں سب بیٹھے ہیں، وہ بھی ایک سائڈ پہ بیٹھی ہے، تو اس نے گفتگو میں ایسی بات کر دی کہ میرا ارادہ ہے میں شادی کروں گا، اتنی بات عورت نے وہ سن لی، کافی ہے، ٹھیک ہے؟ یا نکاح کے پیغام دینا ہے کہ والد صاحب کو ان کے گھر بھیج دیا کہ جائیں جی رشتہ لیں آپ۔ دو طریقے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے کہ راستے میں کھڑے کھڑے I want to marry you، یہ غلط طریقے ہیں، خود فیصلے نہ کریں، یہ طریقے ٹھیک نہیں۔ شادی ایک بڑی شرافت کی زندگی کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا آغاز شرافت سے ہوگا تو شریفانہ زندگی گزرے گی، اور اگر غلط طریقے سے اس کا آغاز ہوا تو انجام انسان اپنی زندگی میں دیکھے گا۔ تو اس لیے طریقہ یہ بتایا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، فیما، اس میں جو عرضتم، اشارہ کرو تم مردو، تم اگر اشارہ کرو بھی ساتھ جس کے، من خطبۃ النکاحی، پیغام نکاح سے عورتوں کے، یا تو پیغام بھیجو یا پیغام دے دو، یا اللہ فرماتے ہیں او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپائے رکھو اس معاملے کو اپنے دلوں میں۔ دل میں کیا مطلب؟ کہ میرا دل کرتا ہے میں اس عورت سے اب یہ مدت پوری کرے گی میں اس سے شادی کر لوں گا، آتا ہے مردوں کو خیال آتا ہے، یا پھر یہی ہے کہ فلاں لڑکی جو ہے فلاں باپ کی بیٹی، اس کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے وہ ایسی ہے تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ دل میں ایک بات سوچ لیتا ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے، انسان ہیں ہم، مرد ہیں، تو مردوں کے دلوں میں یہ خیالات آتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی گناہ کے کام نہیں ہے، بس اس حد تک تو ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ علم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، انکم، بے شک تم، ستذکرونہن، ضرور یاد کرو گے تم ان کو، یعنی تمہارے دل میں یہ خیال آئے گا یار فلاں عورت بیوہ ہو گئی تھی، اب اس کی عدت پوری ہونے والی ہے تو میں اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں، مگر بات دل میں چھپایا ہوا ہے، یا فلاں باپ کی بیٹی ہے، فلاں خاندان ہے، اس کی فلاں جگہ ان کی فلاں بیٹی ہے تو میں وہاں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو دل میں ایک بات ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ تم ایسی عورتوں کو یاد کرتے ہو، مرد ہو نا، مرد تو یاد کرتا ہے، خیال آتا ہے کہ نہیں؟ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، اور لیکن نہ تم وعدہ لو ان سے، سرًا، چھپ کر، یہ دھیان کرو کہ چھپ کے اس سے کہیں مل لیا اور اس سے کہا دیکھو مجھ سے وعدہ کرو صرف مجھ سے شادی کرنی ہے، تو چھپ کے اور بڑے ذریعے ہیں، چیٹ کر لی، فیس ٹائم پہ جا کے ایک دوسرے سے بات کر لی اور وہیں سے سارے وعدے لے لیے، یہ سب اللہ فرماتے ہیں یہ کام نہ کرنا، وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، چھپ کے یہ کام نہیں کرنا، ان سے کوئی وعدہ نہیں لینا۔ اخباروں میں آئے دن جو خبریں پڑھتے ہیں یہ اس کے نتائج ہیں، یہ قرآن مجید نے جو ایک راستہ بتایا نا، ہم نے اس کو ذرا چھوڑا، اپنی سوچ کو بیچ میں ڈالا اور کتنی مشکلات اپنے لیے کھڑی کر لی، اور جب انجام ہوا تو کتنا بھیانک ہوا، بدنامی الگ دونوں خاندانوں کی، اور 2 موتیں ہوئیں تو وہ بھی اچھی موت نہیں ہوئی، کیا فائدہ ہے ایسی چیزوں کا؟ تو وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن نہ تم وعدہ لو ان سے چھپ کر،
الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں اگر تم کہو بات بھلی، کوئی بھلی بات کرنی ہے تو وہ کر لو. جیسے میں بتا چکا ہوں کہ بس اس کے کان تک یہ بات پہنچ جائے میں نے شادی کرنی ہے، یا کسی کے ذریعے پہنچا دی جائے یہ بات. یہ ہے جو مسئلہ ہے، یہ گو ہے اس عورت کے لیے جس کا خامن فوت ہو گیا ہے اور وہ عدت کے دوران 4 مہینے اور 10 دن کے جو دن ہیں اس کے دوران یہ کوئی حرکتیں ایسی کرتا ہے، اس کو منع کیا ہے. یہ وہ عدت میں ہے، اس سے کوئی وعدہ نہیں لینا، وہ عدت میں ہے، اس سے ملنا نہیں، وہ عدت میں ہے، اس کو پیغام نکاح نہیں بھیجنا ڈائریکٹ کہ میں نے تم سے نکاح کرنا ہے. تو عدت کا پورا خیال کرنا ہے. اور یہی بات عام بندوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پیغام نکاح بھیجیں، یا پھر اپنے دلوں میں اس بات کو رکھیں کہ جب اللہ نے موقع دیا میں اس سے شادی کر لوں گا. اور لیکن بندہ یاد کرتا ہے ان کو، بھولتا نہیں ہے. علیحدگی میں ان سے کوئی وعدے نہیں لینے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نہ تم عزم کرو، عزم کا مطلب پکا کرو نکاح کی گانٹھ کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے مقررہ میعاد اپنی مدت کو. مقررہ میعاد کا مراد کیا ہے؟ یہی 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن جب تک پورے نہیں ہوتے اس سے پہلے تم نکاح کو کی گانٹھ کو مت باندھو. یعنی کوئی مرد یہ سوچ لے کہ 4 مہینے 10 دن جو ہی گزرے اس کا کوئی اور پیغام آ جائے گا اور اس سے پہلے کہ کوئی اور آئے میں ابھی اس سے نکاح کر لوں، اور جب اس کی مدت گزر جائے گی تو رخصتی ہو جائے گی. اللہ فرماتے ہیں یہ کام بھی نہیں کرنا جب تک اس کے 4 مہینے 10 دن نہ گزر جائیں. اس کے ساتھ نکاح کرنے کی یا نکاح پڑھنے کی کوئی صورت تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن میں ایک عورت کے بارے میں اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے جو بیوہ ہوئی ہے کہ یہ پچھلے خاوند سے پریگننٹ ہے یا نہیں. اور اگر 4 مہینے 10 دن کے اندر اندر کوئی نکاح کر لیتا ہے تو اب اگر کوئی اس کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد مشکوک ہو جاتی ہے، یہ پچھلے خاوند کی ہے یا اس کی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کنڈیشن لگا دی ہے کہ جب تک 4 مہینے 10 دن نہ گزر جائیں تم نکاح کی جو گانٹھ ہے، عقد نکاح جس کو کہتے ہیں، اس کو پکا نہ کرو. پکا نہ کرو کا مطلب یہی ہے کہ تم اسی عرصے میں رخصتی بھی کر لو اور نکاح بھی کر لو. یہ غلط ہے، حرام ہے. وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے. تمہارے دلوں میں جو وسوسے خیالات آتے ہیں نا، اللہ اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مرد کیا سوچتا ہے، کیا اس کا دل کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے مجھے اچھی طرح پتہ ہے. لہذا یہ بھی کام ایسا ہوتا ہے کہ انسان جلد بازی میں، مرد جو ہے نا جلد بازی میں ایسے موقع پر کہ یہ عورت کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے یا کوئی اور رشتہ نہ آ جائے یا کوئی خدا نہ خواستہ بیچ میں کوئی اور رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے تو میں جلدی جلدی یہ کام کر لوں. اللہ فرماتے ہیں یہ شرارت ہوگی. اللہ تمہارے دلوں کے اندر کی اس شرارت کو یا ان کیفیات کو اچھی طرح جانتا ہے اور یہ گناہ گارانہ کام ہوں گے. لہذا فاحذروا، اس سے ڈرو، کوئی ایسا گناہ گارانہ کام نہ کرنا، کیونکہ یہ وقتی جوش ہے، جذبہ ہے. لیکن نکاح ہو گیا تو پھر تم خود بھی بعد میں یہ سوچتے رہو گے کہ پتہ نہیں یہ بچہ میرا ہے یا پچھلے کا ہے. اور عورت کو بھی تم نے لان تان کرنی ہے بعد میں کہ تم نے جلدی کی، تم نے ایسی حرکتیں کی، تم مان گئی، تم ہے یہ تھی ہی ایسی، تمہیں پتہ تھا کہ میرا پیٹ خالی نہیں ہے لیکن تم نے مجھے دھوکہ دی. پتہ نہیں کیا کچھ باتیں ہوں گی. لہذا دھیان کرو، فاحذروا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، کوئی ایسا کام اس لمٹ کو کراس کر کے نہ کرنا.
وَعَلَمُوا اور اچھی طرح جان لو کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، حلیم بہت بردبار ہے۔ تمہارے دلوں میں جو خیال آتے ہیں بس اس حد تک تو ٹھیک ہے، اشارے کنائے سے جو کر لو تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، گو ہے گناہ لیکن اللہ اجازت دے رہا ہے، اگر گناہ بھی ہے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن بردبار بھی ہے۔ یہ اللہ کی صفت تمہارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ تم بھی ذرا حوصلہ کر کے نا اس مدت کو کے ختم ہونے کا انتظار کرو، پھر آرام سے کر لینا۔ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں فوراً سزا نہیں دیتا تمہاری غلطی کی وجہ سے، وہ بھی انتظار کرتا ہے، مہلت دیتا ہے تمہیں، وہ بڑا بردبار ہے۔ اس کی اس صفت کا تھوڑا سا رنگ تمہاری ذات میں آنا چاہیے کہ تم بھی بردبار بنو۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا۔ پھر آگے، لا جناح علیکم، نہیں کوئی گناہ تم پر، ان طلقتم النساء، اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو، ما جب کہ لم نہ تمسوہن، تم نے چھوا ہو انہیں، او یا تفرضو تم نے مقرر کیا، لہن ان کے لیے، فریضہ کوئی مہر، ممتعوہن اور مال و متاع دو انہیں، علی الموسعی اوپر وسعت والے کے، قدر ہو اس کی وسعت کے مطابق ہے، وعلی المقتری اور اوپر تنگ دست کے، قدر ہو اس کی وسعت کے مطابق ہے، متاعن فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، علی المحسنین اوپر نیکی کرنے والوں کے۔ اب یہاں ایک اور صورت ہے کہ نکاح ہو گیا اور میاں نے عورت کو چھوئے بغیر، ابھی علیحدگی بھی ہوئی ہے لیکن بیوی کو چھوا نہیں، ہاتھ تک نہیں لگا، اور ہاتھ لگانے سے پہلے پہلے بیوی کو طلاق دے دی۔ ہوتا ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے، مثال کے طور پر اس کو بتایا گیا کہ تمہاری بیوی جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن جب وہ بیوی نکاح کے بعد بیوی کے سامنے گیا تو اس کو نظر آیا کہ اس کے تو جسم پر خدا نخواستہ کوئی برس کے داغ ہیں، یا کوئی اور اس کو کوئی بیماری ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، کوئی اور اس کو بیماری ہے۔ کئی ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں جو چھپائی جاتی ہیں اور نکاح کر دیا جاتا ہے، شریف لوگ بغیر دیکھے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی بس نکاح آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی کئی صورتیں ایسی پیدا ہو گئیں کہ چھونے سے پہلے ہی میاں نے اس کو دیکھا، انہوں نے کہا دیکھیں جی میرے ساتھ تو کیا ہو، مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں میاں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم نے نہیں چھوا اپنی بیوی کو، اور چھوئے بغیر تم نے اس کو بس ہلکا سا دیکھا اور طلاق دے دی ہے کوئی عیب دیکھ کے، تو اس طلاق دینے میں تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ سے مراد یہ ہے کہ دینی اعتبار سے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہاں گناہ سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی تمہارے اوپر کوئی کیا کہتے ہیں رینسم، کوئی بدلہ وہ بھی نہیں ہے تم پہ۔ یا او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم طلاق دے دو عورتوں کو کہ تم نے نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے کوئی مہر، یعنی نکاح ہو گیا، حق المہر مقرر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہوا؟ او جی ہماری فیملی کا اپنا ایک رواج ہے، ہم اپنا حق المہر ویسے ہی دیتے ہیں، یا تو یہ ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی بات نہیں جی یہ کیا ضرورت ہے حق المہر پورا کرنے کی، وہ ٹھیک ہے جو بھی ہے گھر کی بات ہے، یا میاں کہتا ہے ٹھیک ہے میں بعد میں دے دوں گا لیکن مقرر نہیں کرتا، کوئی ایسی شکل بن جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں بغیر حق المہر مقرر کیے وہ نکاح کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اللہ فرماتے ہیں لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اب کیا گناہ کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ تمہیں کچھ جرمانہ لگایا جائے، بس اتنا کرو ومتعوہن،
اور رخصت کرتے وقت ان کو مال و متاع دے دو، کوئی فائدے کی چیزیں ان کو دے دو. یعنی شادی کی، نکاح ہوا، حق المہر فرض نہیں ہوا، بندے نے دیکھا بیوی کو، دیکھتے ہی چھوئے بغیر اس کو طلاق دے دی. تو جو بھی صورت بنتی ہے ایسی صورت میں اب کیا وہ جو حق المہر ہے وہ میاں دے اس کو جو فیملی کا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، جب تک چھوا ہی نہیں، جب ان کا حق المہر تم نے مقرر کیا ہی نہیں اور اس سے پہلے تم طلاق دے رہے ہو، تو ایسی صورت میں تم کیا کرو، متعوہن، ان کو رخصت کرتے وقت تھوڑا بہت کچھ دے دو، کوئی فائدے کی چیز. مثال کے طور پر اس کو اگر کوئی سونا دیا تھا 5-10 تولے، تو اس سے 8 تولے لے لو، 2 تولے کو تم لے جاؤ، 3 تولے دے دو. یا کوئی اور چیزیں دیں، کپڑے دیے، چل ٹھیک ہے یہ بھی لے جاؤ، دے دو. آخر وہ بیچاری دلہن بن کے آئی، بڑی امیدیں لے کے، تمہیں ایک عیب نظر آیا، تم نے کہا نہیں جی جاؤ فارغ ہو تو دے دو، کچھ نہ کچھ اس کو رخصت کرتے وقت دے دو. یہ دیکھیے رخصت کرتے وقت غصہ نہیں ہے، مہربانی ہے. مرد کو کہا ہے کہ وہ بڑا دل کھولا کرے، وہ یہ نہ کہے میرے سے دھوکہ ہوا، فراڈ ہوا، یہ بڑے گندے لوگ ہیں، یہ نکل جا، نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے اس کو کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کر دے. پھر علی الموسع قدرہ، وسعت والے پر اس کی ہمت کے مطابق ہے. جو شوہر ہے جس نے شادی کی، اگر اللہ نے اس کو بہت کچھ دے رکھا ہے تو اپنی وسعت کے مطابق اس کو کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کر دے. وعلی المقتر قدرہ، اگر شوہر بالکل تنگ دست ہے، بڑی مشکل سے اس نے شادی کے پیسے اکٹھے کیے، شادی ہوئی لیکن بعد میں پتہ چلا یہ ہے، تب بھی وہ اس کو رخصت کرتے وقت تھوڑا کچھ نہ کچھ دے دے اپنی ہمت کے مطابق. متاعا بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے یہ اس عورت کو، لیکن معروف طریقے سے، ذلیل کر کے نہیں، مار کٹائی کر کے نہیں، دھکے دے کے گھر سے نکال کے نہیں، گالی گلوچ کر کے نہیں، معروف طریقے سے. اس کو کہے بھئی بی بی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ چیز ہے، یہ لے لو اور چلی جاؤ اپنے گھر، بس کافی ہے، کوئی بات اور نہ کرے، بڑے اچھے انداز سے اس کو رخصت کر دے. یہ کس کا فرض ہے؟ حقا علی المحسنین، جو احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے ہیں، یہ ان پر حق ہے. حق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی واجب فرض سے بھی زیادہ ان پر یہ چیز عائد ہوتی ہے کہ وہ رخصت کرتے وقت اپنی بیوی کو، جس کو طلاق دے بیٹھے ہیں آپ، وہ رخصت کرتے وقت انہیں کچھ نہ کچھ دیں اور باعزت طریقے سے رخصت کریں. دیکھیں نا تعلقات کو کس طرح، باہمی تعلقات جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح بحال رکھنا چاہتا ہے کہ کسی صورت میں یہ خراب نہ ہو، عین شادی کے موقع پر بھی اور طلاق کے موقع پر بھی. سوچیں نا کتنا خیال کیا اللہ تعالیٰ نے. مگر کیا واقعی ہم اس پہ عمل کرتے ہیں؟ ہمارا تو خون کھول اٹھتا ہے، لڑائیاں، جھگڑے، مار کٹائی، عدالتیں، کیسز، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، سارے بدنامی مول لیتے ہیں. لیکن اگر اس کام کو جو بعد میں ویسا ہی ہونا ہے، اگر شروع میں ہی اس کو ویسا ہی کر دیا جائے تو کتنا اچھا کام ہے. آسانی سے سارے مسئلے حل ہو جائیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، غصہ ہوگا چند دن رہے گا لیکن بس ختم ہو جائے گا. یہ طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو انہیں، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، کہ تم نے چھوا ہو انہیں، وقد فرضتم، اور تحقیق مقرر کر دیا تم نے، لہن، ان کے لیے، فریضتاً، کوئی حق المہر، فالنصف، تو آدھا ہے، ما، اس کا جو، فرضتم، مقرر کر چکے تم مہر، الا، مگر، ان یعفونا، یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، او یا یعفو، معاف کر دے، الذی، وہ شخص، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح، گرہ نکاح کی، وان تعفو، اور اگر، اور یہ کہ تم معاف کر دو،
اقرب، اور اگر تم معاف کر دو، اقرب اس زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے. ولا تنسوا الفضل، اور نہ تم بھولو الفضل احسان کو، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے. پہلا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ بیوی کو چھوا نہیں، طلاق دے دی. بیوی کا حق المہر مقرر نہیں ہوا، طلاق دے دی. تو ایسی صورت میں کوئی حق المہر نہ آدھا ہے نہ پورا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، تھوڑا سا دے دلا کے رخصت کر دینا. اب جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، بیوی کو چھوا نہیں ہے، چھونے سے پہلے اس کو طلاق دے دی، لیکن نکاح کے موقع پر تم نے اس کے لیے، بیوی کے لیے کوئی حق المہر لکھوا دیا تھا کہ 5 لاکھ میں دوں گا، ٹھیک ہے، یا 5 تولے سونا دوں گا. یہ حق المہر لکھوا دیا، فرض کر دیا تھا. اب چھونے سے پہلے جب اس کو دیکھا ہے تو بندے نے سوچا نہیں بھئی یہ مشکل ہے، میں طلاق دیتا ہوں اس کو. تو دیکھا نا، پہلی سے ذرا مختلف صورت ہے نا. پہلی کیا تھی، چھوا بھی نہیں تھا، حق المہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا. تو وہاں کیا بتایا کہ کچھ تھوڑا سا دے دلا کے رخصت کر دو. اب یہاں یہ ہے کہ چھوا نہیں ہے لیکن حق المہر نکاح کے موقع پر مقرر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے، طلاق دینے کے بعد فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا حق المہر ہوگا اس کا جو تم مقرر کر چکے. 5 لاکھ کہا تھا تو اب طلاق دے رہے ہو چھونے سے پہلے بھی، تو بہرحال وہ 2.5 لاکھ تمہیں اب دینا پڑے گا اپنی بیوی کو، ٹھیک ہے. تو یہ آدھا حق المہر رخصت کرتے وقت دینا ہے. اچھا، بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ عورتیں وہ جب دیکھتی ہیں کہ بھئی نہیں بنی، اس نے طلاق دے دی مجھے اور اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو میں اس سے کیوں لوں. تو وہ رخصت ہوتے وقت کہتی ہے ٹھیک ہے، نہیں بس آپ پیسے اپنے رکھیں، میں کچھ نہیں لیتی، میں جا رہی ہوں. تو ایسی صورت میں یہ بھی جائز ہے صورت، الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں. وہ عورت کہے نہیں جی میں ادب ہی نہیں لیتی، بس ٹھیک ہے آپ نے مجھے فارغ کر دیا، میں فارغ ہوں، خدا حافظ. او یا یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں گرہ نکاح کی، یعنی ولی جو ہے، لڑکی کا والد یا لڑکی کا بھائی، لڑکی کا بھائی نہیں ہے تو چچا، چچا نہیں ہے تو ماموں، یہ سب کون ہیں، ان کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. یہ چاہیں تو یہ انہوں نے باندھی تھی، یہی اب کھول بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا کریں، وہ کہہ دیں کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے آپ نے طلاق دے دی، ہم کچھ نہیں لیتے، بس ٹھیک ہے اللہ حافظ، خدا حافظ، ہم جا رہے ہیں، ہم کچھ نہیں لینا چاہتے، ٹھیک. اب آگے فرمایا وَأَن تَعْفُوا، اور شوہرو اگر تم معاف کر دو. کیا مطلب، جو حق المہر تم نے دیا تھا نا، نکاح کے موقع پر مقرر کیا تھا، وہ دے دو، تم دے دو، تم معاف کر دو. اقرب للتقوی، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے. تمہارا متقی ہونا، ایک انسان ہونا، اور انسان کے دل میں دوسرے کی جو ہمدردی ہوتی ہے اس کو محسوس کرنا، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ تم کیسے مرد ہو. تمہیں واقعی اس عورت سے ہمدردی ہے کہ جو دلہن بنی، جس کی شادی پہ بہت کچھ خرچ اس کے والدین نے کر دیا، اور وہ تمہارے گھر بھی آئی، لیکن تم نے اس کو دیکھ کے طلاق دے دی. اب اس کو رخصت کر رہے ہو، نہ اسے کہو جو لے جانا چاہتی لے جاؤ، بڑا دل کرو. یہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یعنی تم ثابت کرو گے کہ واقعی ہم متقی انسان ہیں. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ تم بھولو احسان کو آپس میں.
یعنی اس تعلق کو ختم کرتے وقت بھی آپس میں تم نے احسان کرنا ایک دوسرے کے ساتھ. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. یہ بڑے بڑے دل جو ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذرا قائل کیا ہے، دیکھو تمہارا دل بڑا ہے تو اس موقع پر بھی بہت بڑا دل کرنا کہ جس عورت کو تم رخصت کر رہے ہو طلاق دے کے، جو دلہن بنی تمہاری مسحری پہ بھی بیٹھی مگر تم قریب نہیں بیٹھ سکے، اس کو طلاق دے دی تم نے. تو ایسی صورت میں بھی تم نے احسان کو آپس میں کرنا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے. یہ کون سا مذہب ہے جو اس قسم کی تعلیم دیتا ہے؟ یہ ہمارا دین ہی ہے. یہ اور بات ہے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، مگر حقیقت میں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اگر اس پہ ہمارے عمل ہو جائیں تو یہ نفرتیں جو طلاق کے بعد کی پیدا ہو جاتی ہیں اور نسل در نسل چلتی ہیں، رشتے کٹ جاتے ہیں، خونی رشتے بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، آپس میں بولنا ملنا بیٹھنا، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں اگر واقعی بندہ ان مسائل کو پڑھے تو پتہ یہ چلتا ہے غلطیاں ہماری ہیں. دین نے ہمیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی مگر ہم ٹھیک نہیں ہوئے. ہم خود اپنے غصے کو بیچ میں لاتے ہیں، ورنہ کوئی شے نہیں. کیا ہے؟ طلاق ہے، ہو گئی، ٹھیک ہے. کیا ہے؟ کہیں اور شادی ہو جائے گی. بندہ اتنا سوچ لے اور اس عورت کے بارے میں بھلی بات سوچے کہ ٹھیک ہے جی میں اس کو رخصت کر رہا ہوں مگر میں نے اس کے لیے ہمیشہ بھلے الفاظ کہنے ہیں، کوئی برے لفظ نہیں کہنے، کوئی ایسے کمنٹ نہیں دینے کہ اس کا مستقبل خراب ہو. مگر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جی ایسی تھی، اس نے ایسی بات کی، یعنی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کو دین کہتا ہے نا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. بس اتنا ہے، انسان اپنے وقتی جوش کو ذرا روک لے تو معاملات سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر نہیں روکتا تو بڑے شمار مشکلات کی راہیں وہ اپنے لیے کھول دیتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، سب اللہ جانتا ہے. اب یہ سب کیا ہیں؟ یہ حقوق العباد ہیں. یعنی ہم انسان جو آپس میں رشتے جوڑتے ہیں، ہمارے ایک دوسرے پر حق عائد ہو جاتے ہیں کہ میں اپنا فرض ادا کروں، اس کو اس کا حق دوں. یہ سب مسائل وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اب انہی کے درمیان میں ایک چھوٹی سی آیت یہ بھی اللہ تعالیٰ لے آئے کہ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو تم علی الصلوات، سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور نماز درمیانی کی، وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار بن کر. اب اللہ نے اپنے حق کی بات کی ہے، پہلے حقوق العباد کی بات تھی، درمیان میں حقوق اللہ کی بات بھی آ گئی کہ زندگی ایسی چلے گی. یعنی بندہ دونوں حق ادا کرے، بندوں کے بھی حق ادا کرے، اللہ کے بھی حق ادا کرے. اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں بندوں کے حق ادا نہیں کرتا مگر اللہ کے حق ادا کرتا ہوں تو میں تو اللہ کی نظر میں بڑا اچھا انسان ہوں. نہیں. اور بندوں کے حق ادا کرتا ہے مگر اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، یا اللہ کا حق ادا کرتا ہے بندوں کے حق ادا نہیں کرتا، تب بھی دونوں صورتوں میں بندہ اچھا نہیں ہے. اللہ کا حق بھی ادا کرے، بندوں کا حق بھی ادا کرے. اور یہ یاد رکھیے، جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے صحیح طریقے سے، وہ بندوں کا حق بھی صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے. یا جو بندوں کا صحیح حق ادا کرتا ہے وہ واقعی اللہ کا حق بھی صحیح ادا کرے گا. تو اس لیے یہاں یہ بات کر دی کہ تمہیں حقوق العباد کی بات کی جا رہی ہے تو میرے بھی کچھ حق ہیں، ان کی پابندی کرو گے تو تمہیں ایک طریقہ آ جائے گا کہ اب بندوں کے حقوق کی بھی ہم پابندی کریں گے، ان کا بھی حق ادا کریں گے. حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو سب نمازوں کی، جتنی نمازیں ہیں 5 وقت کی. حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ بر وقت پڑھو، با جماعت پڑھو.
اور حفاظت کا مطلب یہ بھی ہے کہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، کھیل کود میں نہ پڑھو اس نماز کو کہ تمہارا خیال کہیں اور نماز پڑھ رہے ہو۔ حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو کہ ضائع نہ ہو جائے۔ ضائع ہونے کا مطلب یعنی اللہ کے ہاں وہ قبول نہ ہو، مار دی جائے تمہارے منہ پہ، کیونکہ لاپرواہی میں پڑھی ہوئی نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ پھر والصلاۃ الوسطیٰ، اور نماز درمیانی کی، اس کے دو مطلب ہیں، یعنی جو نماز پڑھو درمیانی پڑھو، معتدل، نہ بہت لمبی نہ بہت مختصر۔ دھیان کرو، ہر نماز کو اس طرح پڑھو کہ وہ درمیانی نماز ہو، پتہ چلے کہ واقعی تم نے نماز پڑھی ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، یہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ خندق کے روز نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کوئی 3-4 نمازیں رہ گئی تھیں اور ان میں عصر کی نماز بھی رہ گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے ان سب مشرکین کے لیے جو خندق کے اس پار کھڑے تھے، اور نبی علیہ السلام اور سب صحابہ محتاط کھڑے تھے کہ ہم نے اب ان کا مقابلہ کرنا ہے، یہاں سے کہیں جا نہیں سکتے، تو اسی انتظار میں، مقابلے کے انتظار میں عصر کی نماز بھی چلی گئی۔ تو اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہوئی، تو آپ نے فرمایا ملأ اللہ قبورہم وبطونہم نارا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹوں کو دوزخ کی آگ سے بھرے۔ انہوں نے ہمیں اتنا مصروف رکھا کہ ہم سے ہماری جو صلاۃ وسطیٰ تھی یعنی عصر کی نماز وہ بھی رہ گئی۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، کہ انہوں نے ہماری جو وسطیٰ نماز تھی یعنی عصر کی نماز، وہ بھی ہمیں اتنا الجھائے رکھا کہ اس کا وقت ہی نکل گیا۔ تو اس لیے صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز بھی ہے۔ اس نماز کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی کأنما وطر اہلہ ومالہ، وہ یوں سمجھے جیسے اس کا سارا گھر بار مال سب برباد ہو گیا۔ یہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی گھر مال سب کچھ برباد ہو جائے اس کا ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، مگر عصر کی نماز رہ جائے اس کا اتنا افسوس نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور نماز درمیانی کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر، یعنی رب کے حضور جب قیام کرو، نماز اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو تو پھر بڑے با ادب ہو کر، بڑے فرما بردار بن کے، سر جھکا کے، ہاتھ باندھ کے، نظریں جھکا کے تم کھڑے ہو، بالکل ایسے جیسے فرما بردار غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ادھر ادھر نہ دیکھو، پھر نظریں ٹکی ہوئی ہوں، اس سے ہم کلام ہو، فرما بردار بالکل بندہ بن کے کھڑے ہو، بندہ بن کے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم خوف کھاؤ، فَرِجَالًا، تو پیدل پڑھ لو، او رکباناً، یا سوار ہو کر، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن میں آ جاؤ تم، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اس نے سکھایا تمہیں، ما، جو، لم تکونوا، نہیں تھے تم، تعلمون، جانتے۔ یعنی یہاں یہ بتایا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ دشمن سامنے وہ ہم پر اٹیک کر دے گا، یا حالت جنگ میں تم ہو، وہ تم پر اٹیک کر رہا ہے، تم بھی اس کی اپنے دفاع بھی کر رہے ہو اور اٹیک بھی کر رہے ہو، تو یہ سب فَإِنْ خِفْتُمْ، یہ معنی ہے اس کا، یعنی تم خوف میں ہو، حالت جنگ میں ہو، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنی ہے، پھر بھی معاف نہیں ہے، تو کیسے پڑھنی ہے؟ فَرِجَالًا، تو پیدل چلتے چلتے پڑھ لو، دشمن کی طرف جا رہے ہو، ہتھیار اٹھانے جا رہے ہو، دائیں بجا رہے ہو، بائیں جا رہے ہو، آگے بڑھ رہے ہو، پیچھے بڑھ رہے ہو، جو بھی ہے پیدل چل رہے ہو، تو تم نے نماز اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دو، نماز پڑھتے جاؤ،
اور پیدل چلتے چلتے پوری نماز کر لو. اور جنگ کی جو نماز ہوتی ہے وہ قصر ہوتی ہے، آدھی ہوتی ہے. تو پیدل پڑھ لو او رکبانا، یا گھوڑے پر سوار ہو اور لڑ بھی رہے ہو تو اس دوران بھی نماز کی نیت کر لو اور نماز پڑھ لو. نماز حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے. اندازہ کریں، ہم تو حالت جنگ میں نہیں ہیں. کتنے ہمارے مسلمان ہیں جو آرام بھی کر رہے ہیں، سب کچھ بھی ہے، کوئی فکر نہیں ہے، مگر نماز نہیں پڑھ رہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو بھی نہیں چھوڑا جو میدان جنگ میں دشمن سامنے ہے، تلوار وہ بھی لیے کھڑا ہے، یہ بھی اس سے لڑ رہا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دشمن ہے، لیکن وہاں بھی کہا کہ تم نے اللہ اکبر کر کے نماز کی نیت کرنی ہے اور نماز کو پڑھنا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی جیسے اس وقت ہماری حالت ہے، ہم امن میں ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی ہم جنگ کی حالت میں نہیں ہیں، ہم آرام سے گھروں میں رہ رہے ہیں، اذان سنتے ہیں، مسجد میں باجماعت نماز ہوتی ہے، مسجدیں قریب ہیں. تو ایسی صورت میں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن میں آ جاؤ تم، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اس نے سکھایا تم کو. اللہ نے کیا سکھایا ہمیں؟ کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. اقیم الصلاح، سمجھ رہے ہیں نا، نماز قائم کرو. اور نماز قائم کرنے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا یہی ہے، کما علمکم، جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا. اللہ نے پہلے رسول کو سکھایا اور رسول اللہ نے امت کو سکھایا. اور امت کو کیا سکھایا؟ کہ 5 وقت کی نمازیں باجماعت مسجد میں پڑھنی ہیں، اور اس کی اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں. یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ نوافل ہیں، یہ وتر ہے، یہ پڑھنے ہیں. یہ ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ. تو گھروں میں رہ کے امن کی حالت میں اللہ کو تم نے ویسے ہی یاد کرنا ہے جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا. اور یہ چیزیں ایسی تھیں کہ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس کو تم نہیں جانتے تھے. تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کی یاد کیسے کرنی ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے رسول کے ذریعے سے، اور رسول کو اللہ نے سکھایا. تو ہم نے ذکر کے جتنے بھی طریقے ہیں اس کی تعلیم رسول اللہ سے لینی ہے، کسی اور سے نہیں لینی. والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون، فوت کر لیے جاتے ہیں. یہ قرآن مجید میں اکثر یہ لفظ آئیں گے، الذی، الذین، اللتی، آئے گا. یہ قرآن مجید میں اکثر آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ الذی، الذین اور اللتی، یہ کیا ہے؟ الذی ہو یا الذین ہو یا اللتی ہو، اس کو اسم موصول کہتے ہیں. ناؤن ہے لیکن موصول ہے. موصول کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ درمیان میں ہوتا ہے، یہ اگلی بات کو پچھلی بات سے ملاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگلوں کو پچھلوں سے ملاتا ہے. تو موصول وصل سے ہے. وصال، وصال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملنا، ہے نا، مل جانا. موصول ہوا، مجھے خط موصول ہوا، کیا مطلب؟ خط وصول ہو گیا، مل گیا. تو یہ الذین جمع ہے اور الذی یہ واحد ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مذکر ہے، مذکر. اور الذی کی مؤنث کیا ہے؟ اللتی. اور اللتی کی جمع بھی قرآن مجید میں آتی ہے، اللاتی، واللاتی من النساء، ٹھیک ہے. پھر اللاتی بھی ہے اس کی جمع، اور اللائی بھی ہے. واللائی یئسن من المحیض، ٹھیک. تو یہ لفظ جو ہے نا، بس ان کو پہچان لیں کہ اسم موصول ہیں. الذی اور الذین یہ مذکر کے لیے ہیں، واحد ہے ایک، اور دوسرا جمع ہے. اور اللتی مؤنث ہے لیکن یہ بھی اسم موصول ہے. اور موصول کا کیا کام ہوتا ہے ناؤن کا؟ کہ یہ اگلی بات کو یا اگلے کو پچھلے سے ملاتا ہے، بس. تو والذین یتوفون منکم،
اور وہ لوگ جو فوت کر لیے جاتے ہیں منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، یذرون یہ کیا بنے گا؟ وزرا، واو زال را، وزرا، ٹھیک ہے۔ وزرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے چھوڑنا، اس نے پیچھے چھوڑا، اور یذرو وہ چھوڑتا ہے یا چھوڑے گا، پیچھے چھوڑنا، ٹھیک۔ اور وہ لوگ جو فوت کر لیے جاتے ہیں تم میں سے، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں پیچھے، ازواجن بیویاں، یعنی تم میں، ہم انسانوں میں سے، مسلمانوں میں سے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، اور جب فوت ہوتے ہیں تو وہ ان کے پیچھے ان کی بیویاں باقی رہ جاتی ہیں، یا بچے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن قانون کیا ہونا چاہیے ایسی عورتوں کے لیے؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عورت جب شادی کر کے دوسرے کے گھر میں جاتی ہے تو گھر تو اس کے نام نہیں ہوتا، وہ تو ایک بیوی کی حیثیت سے گئی، اس کو کچھ حق المہر وغیرہ میاں نے دے دیا شادی کے موقع پہ، اب وہ اس گھر میں آباد ہو گئی ہے، اور اسی دوران میاں بیمار ہوا، فوت ہو گئے۔ اب وہ گھر کے مالک تو ظاہر ہے یا تو اس کے بیٹے ہوں گے، یا اس کے والدین ہوں گے، یا اس کے بہن بھائی بن جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں ہوتا کیا تھا کہ آپ کی آمد سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ ایسی عورت جو بیوہ ہو جاتی اس کو گھر سے نکال دیتے تھے کہ تم نکل جاؤ، شاید اس دور میں بھی ڈر تھا کہ گھر پر قبضہ نہ کر لیں، تو تم نکل جاؤ، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا یہ بھی ہوتا تھا کہ جب اس کو نکالتے تھے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اب یہ کہاں جائے گی، کہاں سے کھائے گی، کہاں سے پیے گی، کہاں رہے گی۔ یہ ظلم تھا، اور یہی ظلم کی شکلیں ہمارے ہاں بھی ملتی ہیں۔ جب ناراضگی ہوتی ہے نا تو میاں بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، یا خدا نخواستہ میاں فوت ہو گیا تو اب جو بچی ہے جس گھر میں وہ بہو بن کے رہتی تھی، اب اس کو ایک نحوست سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے بچے کو کھا گئی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا بیٹا مر گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کیا سمجھتے ہیں؟ نحوست سمجھ کے اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اور جب نکالتے ہیں تو بڑے برے طریقے سے۔ تو یہ جاہلی دور کے طریقے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مسلمانوں کو یہ سمجھایا، یہ شروع کی بات ہے، کہ وہ لوگ جو فوت کر دیے جاتے ہیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور وہ چھوڑ جاتے ہیں پیچھے بیویاں، بندہ فوت ہو گیا، پیچھے بیوی رہ گئی، اب اس کے ساتھ برا معاملہ ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس برے معاملے کو ذرا اچھا بنانے کی کوشش کی ہے، اور وہ کیا کی ہے کہ وصیتاً، کہ وہ وصیت کریں، وصیتاً یعنی وہ وصیت کریں، وصیت کرنا، لِأَزْوَاجِهِمْ اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً فائدہ پہنچانے کی، إِلَى الْحَوْلِ 1 سال تک۔ تو فوت ہونے سے پہلے وہ وصیت کر جائیں، بھئی یہ میری بیوی ہے، میں مر جاؤں تو یہ 1 سال تک اس کو میری فلاں چیز کا یا فلاں گھر کا کرایہ جو ہے نا وہ اس کو مسلسل ملتا رہنا چاہیے، یا میری فلاں آمدنی میں سے اس کو اتنے پیسے دے دیے جائیں، اور 1 سال کا خرچہ اس کو دیا جائے، یا 1 سال تک کے لیے یہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، یہ وصیت کریں۔ پھر دوسری وصیت یہ کریں غیر اخراج، کہ نہ نکالنا ہو، یعنی میں مر جاؤں میری بیوی کو اس گھر میں رہنے دینا، یہاں سے نکالنا نہیں کہ مر گیا ہے تو اب تم نکلو یہاں سے، نہ۔ یہ 2 وصیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ بندہ مرتے وقت اپنی بیوی کے لیے کر جائے، ٹھیک ہے، حسن سلوک ہے نا۔ اب برائی جو ہے وہ نیکی میں بدل گئی، ایک برا سلوک جو تھا وہ اچھے رویے میں آ گیا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ نکل جائیں، یعنی تم نہ نکالو، اور سال گزرنے سے پہلے وہ اس گھر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اپنے میکے چلی جاتی ہے، والدین کے پاس چلی جاتی ہے،
تو فلا جناح علیکم، تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، فی ما فعلنا، بیچ اس معاملے کے جو وہ کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، من معروف، بھلے طریقے سے. تو تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو. وہ اگر نکلتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے تو ماں باپ کو بھی سمجھایا ہے کہ تم پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو بندہ فوت ہو گیا اس کے والدین کو بھی سمجھایا کہ تم پر بھی کوئی گناہ نہیں. اگر یہ عورت گھر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے اپنے والدین کے ہاں، اور وہاں جا کے کچھ اپنے معاملے کے بارے میں ایک بڑے معروف طریقے سے کچھ کام کرتی ہے، کچھ کرتی ہے. کیا مطلب کچھ کرتی ہے؟ معروف طریقہ کیا ہے؟ یعنی بھلے طریقے سے اپنے آپ کو بنا کے رکھتی ہے، سنوار کے رکھتی ہے، اور کوئی رشتہ آتا ہے تو والدین کی طرف بھیجتی ہے کہ میرے والدین سے آپ پوچھیں، یا میرے والد محترم حیات ہیں آپ ان سے جا کے بات کریں. ٹھیک ہے نا؟ ڈائریکٹ اس سے نہیں. تو اس طرح جو بھی وہ اپنے بارے میں یا میک اپ کرتی ہے، بناتی ہے، سنوارتی ہے، لیکن ایک معروف طریقے سے، دوسروں کے سامنے نہیں آتی، بلکہ عورتوں کو یہ باور کرا رہی ہوتی ہے کہ میں بل ٹھیک ہوں، اب الحمدللہ جو دکھ ہونا تھا آ گیا، جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا. لیکن اب میں جو میک اپ کر رہی ہوں، تیار کرتی ہوں اپنے آپ کو، تو اس کا اشارہ وہ دے رہی ہوتی ہے کہ میں اگر کوئی شادی کرنا چاہے تو میں تیار ہوں. تو یہ ہے معروف طریقے سے، حجاب میں، حیا کے ساتھ، وہ اگر کچھ کرے اپنے بارے میں تو تم پر کوئی گناہ نہیں. تو یہ لڑکی کے والدین کو بھی کہا ہے اور لڑکی کے سسرالیوں کو بھی کہا ہے، تم غصے میں نہ آنا، تمہارا رد عمل کوئی سخت نہ ہو. تم یہ بھی نہ سوچنا کہ یہ لڑکی جو ہے نا اب بہو تو بن گئی تھی ہماری، اب یہ ساری عمر بہو بن کے یہاں رہے گی، اس کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی. یا والدین بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ بچی ہے اب کیا شادی کون اس سے کرے گا، یا کوئی رشتہ نہیں جی ہم نے نہیں کرنا، اس نے کرنی نہیں شادی. یہ مصیبت ہے، کیونکہ ہوتا یہی ہے عام طور پر. ہمارے ہاں جو کیسز ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ بچیوں کو اگر پڑھا دیا اور اس کی جاب لگ گئی کوئی اچھی، تو والدین یا بھائی اس کے وہ نہیں چاہتے کہ وہ شادی کرے. اس کے رشتے بھی آتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ شادی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ شادی کر لی تو اس کی تنخواہ جو ہم پر خرچ کر رہی ہے، یا ہمارا ایک اچھا بھلا کام چل رہا ہے، وہ سارا سلسلہ رک جائے گا، اور یہ تو پھر اپنے میاں کے ساتھ رہے گی آرام سے. تو ایسی لڑکیاں کیا کرتی ہیں، اپنے والدین کو بھی تنخواہ دیتی ہیں، اپنے بھائیوں کو بھی پالتی ہیں جو جوان ہو چکے ہیں. تو یہ غلط طریقے ہیں، یہ غلط طریقے ہیں. ان کے رشتے آئیں تو کر دیے جائیں چاہیے، نہ کہ روک لیا جائے ان کو. تو اس طرح کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ایسے رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، اور ایسی بیوہ بچی کو یا بیوہ عورت کو، یا حتیٰ کہ بغیر نکاح کیے ہوئے جو عام لڑکی ہے اس کو بھی، وہ جتنی بڑی ہو جائے وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تمہاری شادی نہیں کرنی. تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، یعنی شرم و حیا کے دائرے میں کچھ اپنے معاملات کو وہ طے کرتی ہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تم اس کا مقابلہ نہ کرو، وہ زبردست ہے. وہ جو بتا رہا ہے اسی کے مطابق چلنا، اور جو بتا رہا ہے اس میں بڑی حکمت ہے. تم اپنے وقتی فائدوں کو دیکھتے ہو، یا وقتی خیالات جو تمہارے دماغ میں آتے ہیں ان سے نتیجے نکالتے ہو، یہ سب غلط ہیں. اللہ کی یہ ماننا. تو یہ آیت جو تھی یہ شروع میں اتار دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ لوگ جو ہے نا ایسی فوت شدہ بندے جو ہے نا اپنی بیویوں کے لیے مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ وصیت کر جائیں. ٹھیک ہے؟ اب یہ آیت جو ہے علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ اب بندہ مرتے وقت اپنی بیوی کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو، بلکہ پیچھے بھی آ گیا مسئلہ
وہ دیکھیے آپ آیت نمبر 234. ٹھیک ہے. پہلے مسئلہ یہاں یہ بتایا کہ میاں فوت ہو جائے، بیوی پیچھے رہ جائے تو بیوی کیا کرے؟ اپنے نئے نکاح کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ میں رہے. ٹھیک ہے. اب وہ 1 سال کی جو قید ہے اس آیت میں کیا ہے کہ 1 سال وہ گھر میں رہے، اس کو نہیں نکالنا. اب وہ قید پہلے تھی، یہ پچھلی آیت جو ہے اس آیت کے ذریعے وہ مسئلہ پچھلا جو آج ہم نے پڑھا ہے وہ اٹھا لیا گیا. مراد یہ کہ اب عورت بیوہ ہو جائے تو وہ نئے نکاح کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی. اس کے لیے میاں اب وصیت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. میاں فوت ہو گیا ہے، بیوی جو ہے اب کیا کرے؟ 1 سال گھر بیٹھی رہے؟ نہیں. اب کتنا بیٹھے گی؟ 4 مہینے 10 دن. ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا ہے کہ متاعاً الی الحول، کہ 1 سال کا کوئی فائدے کی چیز اس کے لیے وہ چھوڑ جائے کہ وہ جی سکے. ٹھیک. تو 5واں پارہ اب جب ہم پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں عورتوں کے جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں ان عورتوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں. جب مرد فوت ہو جائے تو بیوی کو اتنا ملے گا. ٹھیک ہے. تو وہ حصے مقرر ہو گئے. اب جب وہ حصے مقرر ہو گئے تو لہذا یہ کہنا کہ متاعاً الی الحول، کہ 1 سال تک اس کو فائدہ پہنچایا جائے، وہ اب ختم ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ گریجولی جو احکام ہے نا وہ بتدریج آتے ہیں. پہلے جو خرابی تھی وہ یہ جو بڑی بڑی خرابی تھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو دور کیا ہے. وہ کیا خرابی تھی جو میں بتا چکا ہوں کہ آپ کی آمد سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ فوت ہوتے تو لوگ کیا کرتے، اس کی بیوی کو گھر سے نکال دیتے، اور جب وہ نکلتی تھی خالی ہاتھ نکلتی تھی، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ رول کرتی رہتی تھی. اس کی جو عزت تھی وہ ذلت کی انتہا پہ چلی جاتی تھی. اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. وہ گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کے وہاں سے روٹیاں مانگتی تھی. اور کوئی اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں کوئی برائی ہو تو وہ اس کو یہ بھی کہہ دیتا کہ تم میرے گھر آؤ، یہ کام بھی کرو، اور ساتھ تمہیں کھلاؤں گا بھی پلاؤں گا بھی، بشرطے کہ تم الٹے کام بھی میرے ساتھ کرو. کئی خرابیاں پیدا ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر کے پہلے تو ان خرابیوں کو دور کیا، لوگوں کو احساس دلایا کہ ایک انسان ہے. جب بیوی تھی تو عزت تھی، تم فوت ہو گئے تو اب یہ اس کی زیادہ عزت ہونی چاہیے، اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تم زندہ تھے تو خیال کرتے تھے، تم فوت ہو رہے ہو تو کم از کم یہ سوچ لی یہ انسان ہے، پیچھے کیا کرے گی، تو کچھ وصیت کر جاؤ. ٹھیک ہے. تو اس پہلی خرابی کو دور کیا. جب وہ خرابی دور ہو گئی اور لوگ اس پر عمل کرنے لگ گئے اور راضی ہو گئے کہ ہاں ہم اپنی بیوی کو کچھ نہ کچھ مرتے وقت دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں حصہ ہی مقرر کر دیتا ہوں. تو 2 قسم کی آیات پھر ایسی عورتوں کے بارے میں نازل ہوئیں. ایک تو یہ کہ یہ عورت سال پورا نہیں رہے گی، 4 مہینے 10 دن اس گھر میں رہے گی جہاں اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ نکلنا چاہے تو جائے. ٹھیک ہے. کہیں شادی کرنا چاہتی ہے تو کر لے، کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے. معروف طریقے کے ساتھ وہ اپنے معاملے کو نمٹانا چاہتی ہے تو نمٹا لے. اس میں اب تھوڑا سا فرق ہے. ایک کنواری لڑکی ہوتی ہے اور ایک بیوہ ہوتی ہے. کنواری لڑکی کے بارے میں تو ایک طے شدہ بات ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتی کہ میں فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں. وہ والدین کو کہہ سکتی ہے کہ میری سے شادی کر لیں، اور والدین بہتر سمجھتے ہیں اپنی بچی کو اور اس رشتے کو جو آیا ہے. اور بعض اوقات والدین کی غلطی بھی ہوتی ہے، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ والد سرپرست ہے، اگر والد نہیں ہے تو بڑا بھائی سرپرست ہے، اور اگر بڑا بھائی سرپرست نہیں ہے تو چچا ہے، اور اگر چچا نہیں تو ماموں ہے. اس سرپرست کی موجودگی میں یہ بچی کی بات طے ہوگی ورنہ نہیں ہوگی.
کماری بچی کے لیے تو یہ معاملہ ہے. لیکن جو سیبہ ہے، سیبہ جس نے خاوند کو دیکھا ہو، خاوند فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، ٹھیک ہے، تو یہ عورت جو ہے اس کے بارے میں اتنا ضرور آتا ہے کہ یہ اپنے معاملے کو معروف طریقے سے اگر طے کر لے تو ٹھیک ہے. تو وہ معروف طریقہ کیا ہے؟ معروف طریقہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے پاس آئے اور ڈائریکٹ اس کو کہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. نہیں، معروف طریقہ یہی ہے کہ اس کو کوئی عورت کہے کہ تم اگر شادی کرنا چاہتی ہو، میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں تو میں اپنی بھابھی بنا لوں یا اپنی بہو بنا لوں، تو وہ اس معاملے میں ذرا خاموش ہو جائے اور کہے ٹھیک ہے. عورت کی عورت سے کوئی بات ہوئی ہے اور پھر یہ تجویز جاتی ہے اس کے والدین کے پاس یا اس کے بھائیوں کے پاس، تو وہاں جا کے وہ سارے طے کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے کریں شادی، تو ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح معاملہ چلے گا. مزید کھلی اجازت نہیں ہے کہ فی ما فعلنا فی بمعروف، اپنے بارے میں وہ جو چاہیں معروف طریقے سے وہ فیصلہ کر سکتی ہیں. نہیں، وہ معروف طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو مسئلے سمجھ آ گئے نا اس آیت کو. یعنی یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. منسوخ کا مطلب اس کا حکم اٹھا لیا گیا ہے. آیت پڑھی جائے گی لیکن حکم اس کا اٹھا لیا جائے گا. کوئی آئندہ کبھی ایسے حالات بنتے ہیں تو پھر اس آیت پر عمل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن فی الوقت اس کا حکم وہ کیا ہے؟ ان دو آیتوں کی موجودگی میں ایک آیت وہ کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ عورت کو خاوند کے فوت ہونے کے بعد اتنا حصہ ملے گا، اور ایک آیت یہ پچھلی کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ میاں فوت ہو جائے تو عورت 4 مہینے 10 دن انتظار کرے گی دوسرے نکاح کا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں مسائل ذرا سے واضح ہو جانے چاہیے. تو پچھلی آیت جو ہے وہ کیا کہلائے گی؟ ناسخ، اور یہ آیت کیا ہوگی؟ منسوخ. ناسخ لیٹر حکم ہوتا ہے، بعد میں آنے والا حکم ہوتا ہے، اور منسوخ پہلے والا حکم ہوتا ہے. تو بعد میں آنے والا حکم جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پچھلے حکم کو اٹھا لے تو وہ منسوخ ہو گیا اور بعد میں آنے والا حکم ناسخ ہو گیا. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاعٌ، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، بھلے طریقے سے. یعنی عورت جس کو طلاق دے دی گئی ہے، اور طلاق کی مختلف صورتیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں. بہرحال عورت کو طلاق دے دی گئی ہے. جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہے اس کے لیے مردوں کو کہا گیا ہے کہ جب تم اس کو رخصت کرو تو کچھ نہ کچھ بھلے طریقے سے فائدے کی چیز اس کو دے دو. ایسے اس کو رخصت نہ کرو. دیکھو وہ بھی انسان ہے، اس نے بھی اپنی زندگی گزارنی ہے. اب اس کا کوئی سرپرست نہیں ہوگا. تم نے اس کو طلاق دے دی اور پھر وہ گھر سے رخصت بھی ہو رہی ہے، پتہ نہیں آئندہ اس کی شادی ہوتی یا نہیں. لیکن تم اس کو کوئی متاع دے دو. متاع کا مطلب وہ چیز جس سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکے. اور وہ کیسے دینی ہے؟ بالمعروف، بھلے طریقے سے، عزت اور احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اسے انسان سمجھ کے، عورت سمجھ کے، کمزور عورت سمجھ کے اس کو دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو طلاق یافتہ کوئی بھی عورت ہو، کسی بھی صورت میں اس کو میاں نے طلاق دے دی تو ایسی عورت کو رخصت کرتے وقت اللہ فرماتے ہیں فائدہ پہنچانا ہے بالمعروف، معروف طریقے سے، حقاً علی المتقین. یہ حق ہے متقی لوگوں پر، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان پر یہ چیز فرض ہے کہ وہ رخصت کرتے وقت اپنی بیوی کو بڑے بھلے طریقے سے، جس کو طلاق دیے، بڑے طریقے سے رخصت کریں اور اس کو کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کر دیں. حق المہر تو دے دیا. حق المہر دیکھنا آج کل لوگ کیا لکھواتے ہیں؟ 500 روپے یا 5000 روپے. زیادہ سخی بنا تو 50,000 لکھ لیں جی. کچھ ہے آج 50,000 روپے. ویسے دیکھیں
یعنی ایک عورت کے پاس اگر 50 روپے ہوں اور اس کو 50,000 ہوں، اس کو گھر سے نکال دیا جاؤ بھائی، کیا کرے گی وہ؟ تو بندہ کہتا ہے میں حق المار تو دے رہا ہوں اس کو. نہیں، یہ حق المار تو ایک ٹوکن منی تھی، لیکن یہ بھی سوچو کہ اس عورت نے جا کے اپنا وقت گزارنا ہے، 3 مہینے گزارنے ہیں. ان 3 مہینوں کے لیے میں کچھ نہ کچھ دے دوں اس کو تاکہ یہ اچھے طریقے سے رہ لے، بے فکر ہو کے رہے. پھر اللہ آگے اس کا کوئی راستہ بنا دے گا. تو یہ تقوی ہوگا نا، دل میں خدا خوفی ہوگی تو بندہ دوسرے پر ذرا تھوڑا بہت احسان کر دے گا، اور اگر خدا خوفی نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں دے گا کہ جاؤ. کتنا خیال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا. یہ وہ دین ہے ہمارا جو عورتوں کو عزت دیتا ہے، عورتوں کو ان کے جو حق بنتے ہیں اس سے زیادہ ان کو حق دلواتا ہے. یہ احترام کہیں نہیں ملے گا، کسی مذہب میں نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. کذالک، اسی طرح یبین اللہ، کھول کھول کے بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے مسلمانوں، آیات ہی، اپنی آیات کو. آیات سے مراد یعنی احکام جو حکم دے رہا ہے، مسائل بتا رہا ہے. ایک ایک مسئلے کو کوئی پہلو نہیں ہے جس کو چھوڑ دیا ہو، کھول کھول کے اللہ بیان کر رہا ہے تمہارے لیے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. عقل سے انسان کیا کام لیتا ہے؟ ایک تو یہ کہ دین ہمارا واقعی جو کہتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ان لوگوں کے جو عام سیکولر ہیں، جو کسی دین کو نہیں مانتے، اپنی چلاتے ہیں. وہاں اگر بندہ ذرا سوچے تو اس کو سمجھ آئے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسائل ہمیں بتا کے بڑی مشکلات سے نکال دیا ہے. اور دوسرا، عقل سے اگر کام لے تو اس کو یہ بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ اسلام عورت کو انسان سمجھتا ہے اور کمزور سمجھتا ہے. اس پر اسلام مہربان ہونا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، کیونکہ اللہ نے اس مخلوق کو، اس عورت کو جو پیدا کیا ہے، اس کی فطرت میں کمزوری رکھ دی ہے، مردوں کی فطرت میں ہمت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے. تو اس لیے بندہ عقل سے اگر سوچے تب بھی اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ واقعی میں نے تو اس کو طلاق دے دی اور یہ عورت اب کہاں جائے گی. انسان ہونے کے ناطے سے مجھ پر فرض بنتا ہے کہ میں اس پر کچھ ترس کھاؤں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اس کو کچھ نہ کچھ دے دوں. اور ان مسائل میں جو جتنے بتائے گئے ہیں، طلاق کے، دودھ پلانے کے، سب کچھ جو مسائل بتائے ہیں، ان مسائل میں بھی انسان عقل کرے، ذرا غور و فکر کرے، سمجھے، تو اس کو یہ سمجھ آ سکتی ہے کہ واقعی اپنے تعلقات کو ہم اگر کاٹنا بھی چاہتے ہیں تو بھلے طریقے سے کاٹ کے دوبارہ ملنے کی کوئی راہیں بھی بن سکتی ہیں. یہ نہیں کہ انسان ہمیشہ دوسرے سے کٹ جائے. تھوڑا بہت ضرور ایسا چانس رکھنا چاہیے کہ کل کو اگر ہم آپس میں ملنا چاہیں تو کوئی راہ ہو. ٹھیک ہے ہماری آپس میں نہیں بنی، کل کو اس کی کہیں شادی ہو جائے اور اس کی کہیں اور ہو جائے، اس کے بچے ہوں، اس کے بچے ہوں، وہ آپس میں شادیاں کر سکیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی نفرتوں کے بیچ ایسے بندہ نہ بوئے کہ نسل در نسل چلتے رہیں یہ چیزیں، نہیں، بلکہ کوئی نہ کوئی. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور رخصت کرتے وقت مہربانی کو بھی ایسے موقع پہ مت بھولنا. کیا خوبصورت بات ہے. اور یہاں فرمایا حقاً علی المتقین، پھر فرمایا لعلکم تعقلون. ان باتوں پہ غور و فکر کرو. تو یہ مسائل ہیں، یہ کوئی بھی دنیا کا، انسانوں نے تو اپنے قانون بنا دیے ہیں، مگر اس قسم کے مسائل کو اگر دیکھیں تو آپ کو پچھلی کتابوں میں بھی نہیں ملیں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.